آج میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں خلا کے سفر پر۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اپولو 13 مشن کی۔ یہ وہ مشن تھا جسے ناسا نے 1970 میں چاند پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن یہ سفر جس کا مقصد چاند پر لینڈنگ تھا، ایک خوفناک حادثے کی وجہ سے دنیا کی سب سے ڈرامائی سسپنس ریسکیو کہانی میں تبدیل ہو گیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اپولو 13 کا اصل مشن کیا تھا، حادثہ کیسے ہوا، پائلٹ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی کسی سائنسی فکشن فلم سے کم نہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو آئیے شروع کریں۔ جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اسپیس ریس عروج پر تھی، امریکہ نے 1969 میں اپولو 11 کے ذریعے پہلی بار انسان کو چاند پر پہنچا دیا تھا۔ اب ناسا چاہتا تھا کہ مزید مشن بھیجیے تاکہ چاند پر سائنسی تجربات کیے جا سکیں۔ اپولو 13 اصل میں تیسرا مشن تھا جو چاند پر لینڈ کرنے جا رہا تھا۔ اپولو 13 مشن میں 3 پائلٹ شامل تھے، جیمز لویل، جان اینڈ فریڈ ہیس، جو کہ ایک تجربہ کار پائلٹس تھے۔ ان پائلٹس کا مقصد تھا چاند پر لینڈ کرنا اور وہاں مختلف حصوں کا جائزہ لینا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر پھر شروع ہوئی ایک ڈرامائی کہانی جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دوستو، 11 اپریل 1970 کو اپولو 13 فلوریڈا سے لانچ ہوا۔ ابتدائی چند دن سب کچھ بالکل نارمل رہا، لیکن 13 اپریل کی رات کو ایک چھوٹا سا واقعہ پوری کہانی کو بدل دیتا ہے۔ کیپٹن جیمز نے زمین پر ایک رپورٹ بھیجی۔ اس میں اس نے کہا کہ وی ہیڈ اے پرابلم۔ اصل میں ہوا یہ کہ آکسیجن ٹینک نمبر 2 میں دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اسپیس کرافٹ کا پورا سسٹم ہل گیا، بجلی متاثر ہوئی، آکسیجن کا پریشر گر گیا اور خلابازوں کو جان بچانے کے لیے ہنگامی پلان بنانا پڑا۔ یاد رکھیں کہ خلا میں کوئی بیک اپ نہیں ہوتا، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ورکشاپ نہیں، آپ صرف اپنی جہاز اور دماغ پر انحصار رکھتے ہیں۔ اس دھماکے نے صرف آکسیجن کو نہیں بلکہ بجلی اور پانی کی سپلائی کو بھی تباہ کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ خلاباز زمین پر زندہ واپس آ جائیں گے یا نہیں۔ اب حادثے کے بعد راکٹ زمین سے بہت دور چلا گیا تھا، اس سے پہلے کوئی بھی راکٹ اتنا دور نہیں گیا تھا۔ تو ناسا کے انجینئرز اور پائلٹس نے ایک حیران کر دینے والا پلان بنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب چاند پر لینڈنگ نہیں ہوگی، اصل مقصد صرف ایک ہے، واپس زمین پر زندہ پہنچنا۔ اپولو 13 کے پاس 2 حصے تھے، کمانڈ ماڈیول جو مرکزی جہاز تھا، دوسرا تھا لونر ماڈیول جو اصل میں چاند پر اترنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب چونکہ کمانڈ ماڈیول خراب ہو چکا تھا، اس لیے خلابازوں نے لونر ماڈیول کو لائف بوٹ کے طور پر استعمال کیا۔ اور اب ان پائلٹس کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا محدود آکسیجن، محدود پانی اور پاور سپلائی بہت کم۔ اب خلابازوں نے یعنی کہ پائلٹس نے بجلی بچانے کے لیے غیر ضروری سسٹم بند کر دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر تھا وہ بھی بند کر دیا۔ تصور کریں، خلا میں منفی درجہ حرارت اور آپ کو بغیر ہیٹر کے گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر سب سے مشکل بات یہ تھی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول بڑھنے لگا تھا۔ اگر یہ بہت زیادہ ہو جاتا تو خلاباز دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتے۔ ناسا کے انجینئرز نے زمین پر بیٹھ کر ایک عارضی فلٹر بنایا اور خلابازوں کو ہدایت دی کہ اپنے جہاز میں کسی طرح پلاسٹک بیگ، ٹیپ اور پائپ استعمال کر کے نیا سسٹم تیار کرے۔ یہ انسانی عقل اور ہمت کی شاندار مثال تھی۔ اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ واپس زمین پر کیسے آئے۔ کورس تبدیل کرنا آسان نہیں تھا۔ اپولو 13 کو ایک خطرناک راستہ اختیار کرنا پڑا۔ انہوں نے چاند کے گرد چکر لگایا تاکہ کشش ثقل کی مدد سے زمین کی طرف واپسی کا راستہ مل سکے۔ اس دوران جہاز کے اندر حالت بدتر ہوتے گئے، پائلٹس بھوکے اور پیاسے تھے، سردی شدید تھی، نیند کی کمی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے۔ آخرکار 17 اپریل 1970 کو یعنی کہ حادثے کے 4 دن بعد اپولو 13 بحر الکاہل میں لینڈ کر گیا اور سرپرائزنگلی پائلٹ زندہ واپس آ گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے پوری دنیا نے ایک معجزہ کہا۔ اب آتے ہیں مشن کے پراسرار پہلو پر۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کہ آکسیجن ٹینک میں دھماکہ ہوا ہی کیوں؟ بعد میں پتہ چلا کہ لانچ کرنے سے پہلے مینوفیکچرنگ میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اپولو 13 نے دنیا کو ایک سبق دیا، انسانی ہمت اور عقل کسی بھی تباہی کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ مشن ناکامی نہیں تھا بلکہ کامیابی تھی، کیونکہ ناسا نے اپنے پائلٹس کو زندہ واپس لانے میں کامیابی حاصل کی۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اپولو 13 کی، ایک ایسا مشن جو چاند تک نہیں پہنچ سکا لیکن پھر بھی تاریخ کے سب سے مشہور اسپیس مشنز میں شمار ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا یا اس کی پیچھے واقعی کوئی پراسرار کہانی تھی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتا دیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔